اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اے کاش کہ ہمارا بھی یہ معمول ہو کہ صبح و شام نبی پاک کی ذات پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر اپنے پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ہے اور الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سنتے ہوں گے اور اپنی زندگی میں امید ہے کہ اس کو نافذ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا ٹاپک جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو یقیناً ہم خسارے میں ہو سکتے ہیں۔ بہت ضروری ٹاپک ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے ممبئی کے بہت پیارے اور پرانے دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ ہمارے حاجی ابو بکر صاحب۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت پیارے قاری احمد رضا مدنی صاحب، گجرات سے تعلق ہے، ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور نعت پاک سنانے کے لیے ہمارے تمیم بھائی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں اور بہت پیارے نعت خواں بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم شامل کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سنائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سنی، بڑا مزہ آیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آئیے معمول کے مطابق اپنے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے،
مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا جانب خلد کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے رضا وجد کرتے گزریے کیونکہ تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی
روشنی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، درود پڑھے دیکھیے کیسی روشنی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست کلام۔ ناظرین، ہم نے آپ نے مل کر پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق نعت ہم سب کو نصیب فرمائے، شوق کے ساتھ ورفتگی کے ساتھ نعت پاک پڑھنا ہمیں چاہیے۔ اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں نا تو یہ بھی ایک ذریعہ اس کا ہے کہ نعتیں سنی جائے، جو خوش الحان نعت خواں ہیں ان کی نعتیں سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو نعتیہ دیوان ہے ہدائی کی بخشش، اس سے آپ کلام پڑھیں سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بھی عشق رسول میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بڑا ہی انتہائی اہم اور بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نیت۔ جی، آج کا ٹاپک ہمارا ہے نیت۔ نیت کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اس کا اندازہ کرتا ہوگا، اور نیت اگر بگڑ جاتی ہے تو اس کے کیا کیا وبال ہوتے ہیں، کس طرح تباہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظارے عام ہے۔ ہمارے اب ایک جملہ مشہور بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد، جیسے نیت ویسی برکت، نیت صاف تو منزل آسان، یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی، خطرہ تو جھولی میں پتھرا، یہ بھی ہے۔ جی ہاں، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں، اور نیت کی اہمیت لوگوں کے نظروں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، لیکن نیت کے حوالے سے بہت ساری معلومات، اور نیت کسے کہتے ہیں، نیت کے اہمیت کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ و رسول نے ہمیں نیت کے حوالے سے کیا فرامین دیے۔ اگر نیت نہ کی جائے کسی کام، ایک مثال ہے، نماز پڑھنے گئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہیں، اور نیت آپ نے نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی نا۔ اچھا، نیت اگر آپ نے غلط کر لی، آپ جناب پڑھ رہے تھے فرض، آپ نے نفل کی نیت کر لی تو فرض آپ کے ہوں گے نہیں۔ تو نیت جو ہے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک رہیں گے، نیت کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے ہمارے مہمان قاری احمد رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے نیت کے حوالے سے، اور کیا اہمیت ہے نیت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ انسان دل سے نیت کرتا ہے، چاہے وہ اچھی نیت کرے یا بری نیت کرے، پھر جیسے نیت ہوگی ویسے اس کو برکتیں ملے گی۔ اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملے گی، فوائد بھی اس کے ملیں گے۔ بری نیت ہوگی تو اس کا پھر جو بھی عذاب ہے یا جو بھی اس کا وبال ہے اس کے ہاتھ آئے گا۔ اچھا علی بھائی، ہم جو بھی نیت کرتے ہیں، ہمارے دل پر جو بھی خطرات گزرتے ہیں، اللہ کے یہاں سب ظاہر ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سب جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم فرما دو اگر تم جو بات چھپاتے ہو، او تبدوہ یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم بات کو چھپاؤ یا بات کو ظاہر کرو، مگر اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تم اپنی بات کو بلند آواز سے کہو یا پست آواز سے کہو، ٹھیک ہے؟ اللہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، سبحان اللہ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں پر جو بھی خطرات گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، ہمارے دلوں میں جو بھی خیال آتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہمارے دلوں میں جو بھی نیت بنتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اب بندہ ان آیات کریمہ کو سن کر
سوچے اور سمجھے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے اکیلے میں ہوں یا سب کے سامنے ہوں، چاہے دل کے اندر کسی کے بارے میں الٹا سیدھا خیال لا رہا ہوں اور اس پر عمل بھی کر رہا ہوں، تو بندہ دیکھے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کا بغض و کینہ ہے، آپ کس کے بارے میں الٹی سیدھی پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کو بے عزت کرنے کی، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی۔ چلے آپ کے بازو والے انسان کو پتہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے باخبر ہے کہ آپ کس کے بارے میں کیا الٹی سیدھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو ہمیشہ پیش نظر اس کے ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے ظاہر میں کچھ کروں یا باطن میں کچھ کروں، اللہ سارے میرے حالات سے باخبر ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ یقیناً نیت کا تعلق چونکہ وہ باطن سے ہے دل سے، اور ہاں دل سے ہے، تو نیت اگر صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی۔ میں بڑھوں گا حاجی ابوبکر صاحب کی طرف۔ حاجی صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ناظرین کو آپ یہ بتا دیں کہ نیت کسے کہتے ہیں، نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ مزید ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے نیت کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نزہۃ القاری میں شارح بخاری علامہ شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیت مطلقاً دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام میں، شریعت میں عبادت کے لیے کوئی اچھی نیت کی جائے اسے نیت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری احادیث کریمہ کا مجموعہ آپ نے اکٹھا کیا۔ صحیح، اب کون سی حدیث پاک کو بالکل سر ورق رکھا جائے؟ صحیح، آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد اسی سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات کو سر ورق، سر جو ہے حدیث کا جو ہے پہلی حدیث، اسی کو آپ نے منتخب فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کئی ابواب، مختلف ابواب پر مشتمل کوئی کتاب لکھتا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب والی نیت پر مشتمل جو حدیث پاک ہے، میں ہر باب کے اول میں اس کو شمار فرماتا۔ یہ نیت کی اہمیت ماشاءاللہ کتنی زیادہ زبردست، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ حدیث پاک ان حدیث میں سے ہے جس پر اسلام کا مدار ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ حدیث تہائی علم ہے اور فقہ کے 70 ابواب میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا گیا، قال الشافعی وآخرون ہوا ثلث الاسلام۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام علیہم السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ثلث الاسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے، 1/3 حصہ بتایا گیا نیت کو۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث پاک میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام کی بجا آوری میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، نمبر 1 قول کہنا، نمبر 2 عمل کرنا فعل، اور نمبر 3 نیت، لہٰذا نیت 1/3 اسلام ہے۔ سبحان اللہ، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نیت کی کتنی امپورٹنس ہے۔ کیا بات ہے، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ نیت کی اہمیت پر ہمارے حاجی صاحب نے کلام فرمایا، تو نیت یقیناً بہت اہم ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال ایک آسانی سے دوں گا۔ دیکھیں ناظرین، ایک مثال ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانا کھانے میں ایک بندہ اگر نیت یہ کرتا ہے کہ جناب میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس کھانے کو کھا کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اب یقین مانیں یہ کھانا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سونا بھی، یہ جو بھی کام اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، اگر یہی کھانا ایک دوسرا بندہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا اور کھانا کھانے کے بعد جو طاقت آئے گی اس سے معاذ اللہ مسلمانوں کو ستاؤں گا، اب آپ مجھے بتائیے کھانا وہی ہے، اچھا دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، مان لیجئے دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، وہی سالن، وہی روٹی، وہی چاول ہے، لیکن کھا ایک ہی پلیٹ میں رہے، لیکن ایک کو نیکی مل رہی ہے، ایک کو گناہ مل رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نیت اگر اچھی ہو تو ثواب ملتا ہے، نیت بری ہو تو اس کا وبال ملتا ہے۔
تو نیت اپنی اچھی رکھیں گے تو اس کی برکت نصیب ہوں گی. جی میں قاری صاحب کی طرف بڑھوں گا, کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسی نیت ویسی برکت. ویسی برکت. اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا, اگر نیت نہیں ہوگی, کام تو بھلے مباح ہو مگر نیت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس پر ایک واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر نقل کیا ہے. ایک مرید جو نیا مرید ہوا تھا تو اس نے اپنا مکان بنایا. مکان کے افتتاح میں, ادگھاٹن میں, اوپننگ کے لیے اپنے پیر صاحب کو بلایا. اچھا. پیر صاحب آئے تو پورے مکان کا, نیا مکان جو بنایا تھا ان کے مرید نے جائزہ لیا, معائنہ کیا. پھر پیر صاحب نے مرید سے کہا, روشن دان جو کھڑکی تھی, ونڈو تھی, اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے یہ ونڈو روشن دان کس نیت سے بنوائی؟ تو مرید نے کہا کہ میری تو نیت یہی تھی روشن دان بنانے کی, کھڑکی بنانے کی, ونڈو بنانے کی, کہ اس سے روشنی آئے گی, اجالا آئے گا. تو پیر صاحب نے فوراً کہا کہ اگر تو یہ نیت کرتا کہ یہ روشن دان میں اس لیے بنا رہا ہوں, کھڑکی ونڈو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس سے اذان کی آواز آئے گی, تو تیری اس نیت پر تجھے ثواب بھی ملتا. روشنی تو آنی ہی تھی مگر تو اگر یہ نیت کر لیتا کہ بھائی اس روشن دان بنانے کی وجہ سے, کھڑکی رکھنے کی وجہ سے گھر کے اندر یہ اذان کی آواز آئے گی تو تجھے ثواب ملتا. کھڑکی بنانے پر روشنی تو آنی ہی تھی وہ ضمناً. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک پیر صاحب کے 2 مرید ہیں, تو مسجد کے باہر ایک مرید نے کھونٹا گاڑا تو دوسرے مرید نے لے کر اس کھونٹے کو اکھاڑ دیا. اچھا. اب جو اس پیر صاحب کے دیگر جو مصاحبین تھے, حاضرین تھے, انہوں نے جب یہ 2 مریدوں کا معاملہ دیکھا کہ ایک نے کھونٹا گاڑا تو دوسرے نے لے کے اکھاڑ دیا, تو بولے یہ دونوں کا معاملہ پیر صاحب کی بارگاہ میں لے کر پہنچے. اب پیر صاحب چونکہ صاحب کشف تھے, انہوں نے مراقبہ کیا اور دونوں کی نیت کو جان لیا, تو بولا دونوں کو ثواب ملے گا. تو حاضرین نے کہا ایسے کیسے؟ تو بولے ان دونوں کو بلایا جائے. دونوں مریدوں کو بلایا گیا. پہلے مرید سے پوچھا کہ بتا تو نے جب مسجد کے آگے کھونٹا گاڑا تیری نیت کیا تھی؟ بولے میری نیت حضور یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے اونٹ والے, تو گھوڑے والے, تو پھر بیل والے, یعنی جو جانوروں کے مالک ہے وہ اپنے جانوروں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تب ان کے جانور کھلے رہتے ہیں. تو جب کھلے رہتے ہیں تو ان کا نماز میں دل نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانور بھاگ جائے. تو میں نے اس نیت سے کھونٹا گاڑ دیا تاکہ لوگ یہ جو نماز پڑھنے اپنے جانوروں کو لے کر آتے تو وہ جانوروں کو باندھ دے اور وہ توجہ کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ نماز جو کہ ایک اہم فرض ہے اس کو ادا کرے. بولے میری یہ نیت تھی کھونٹا گاڑنے کی. تو اب پیر صاحب نے حاضرین سے کہا کہ بتائیے اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا کھونٹا گاڑنے پر؟ بولے بالکل ثواب ملے گا, اچھی نیت ہے اس کی. کیا بات ہے. پھر دوسرے مرید سے کہا کہ بھائی تو بتا چل, تو نے کھونٹا کیوں نکال دیا؟ اس نے تو گاڑا تھا, اچھی نیت تھی اس کی, تو تیری کیا نیت تھی کھونٹا نکالنے کی؟ تو بولے حضور یہ ہے کہ نمازی حضرات میں سے کئی نمازی نابینا ہیں, ٹھیک ہے, جن کو دکھتا نہیں ہے, اور اندھیری رات کے اندر بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نابینا جس کو دکھتا نہیں ہے یا جو اندھیری رات میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا پیر اس کھونٹے پر پڑ جائے اور ان کو تکلیف پہنچے, ٹھیک ہے, اذیت پہنچے, وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے. مسلمانوں سے تکلیف دور کرنے کی نیت سے, نماز حضرات کی تکلیف دور کرنے کی نیت سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے اس کھونٹے پر کہ اس کو تکلیف پہنچے, اس نیت سے میں نے کھونٹا نکال دیا. اب حاضرین سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کرو, اب کیا اس کو ثواب ملے گا؟ بولا اچھی نیت ہے اس کو, تو مسلمان سے تکلیف دور کرنے کی نیت ہے تو بالکل اس کو ثواب ملے گا. تو اب دیکھیں دونوں مرید نے سمجھو بالکل ایک دوسرے کے مخالف کام کیا. ایک نے کھونٹا گاڑا اور ایک نے کھونٹا اکھاڑ دیا, ٹھیک ہے, مگر دونوں کا ثواب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ نیت کی وجہ سے, اچھی نیت کی وجہ سے مل رہا ہے. کام ایک ہی ہے مگر نیت اچھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مباح کاموں کے اندر تو ثواب آپ کو مل جائے گا ماشاءاللہ. اور نیت بھی جو نا ناظرین یہ بھی ہے رضا بھائی کہ نیت بھی ایسا نہیں کہ ایک ہی کریں, کئی نیتیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ جیسے امیر رسول ہمیں ذہن دیا نا کہ ہر کام میں نیت کریں. اب جیسے ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں ظاہر ہے تو پروگرام کی بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. ہم مسجد کے لیے گئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے جانا یقیناً یہ بھی ایک نیت ہی ہے نا کہ نماز پڑھنے کی جا رہا ہوں, ایک اچھی نیت ہے یہ. لیکن ہم کیا ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ کئی نیتیں کر لیں؟ مثال کے طور پر بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, راستے میں جو ملے گا سلام کروں گا. نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نماز کا ثواب تو ملنا ہی انشاءاللہ اپنے کو, لیکن اب یہ ثواب مزید زیادہ ہو گیا نا کہ سلام کرنے کا ثواب انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. اچھا پھر راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوگی, کوئی پتھر اگر پڑا ہوگا اس کو سائڈ کروں گا تو یہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. راستے میں کوئی حاجت مند ہو اگر مل گیا انشاءاللہ میں اس کی مدد کروں گا, یہ ثواب مل گیا. تو اس طریقے سے ہم بہت سارے نیتیں کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات اور یہ بھی جیسا آپ نے کہا کہ جب نماز کے لیے وہ نکل رہا ہے, جی جی, اب اس نے نیت تو کر لی کہ بھائی کہوں مسلمان ملے گا تو میں اس سے سلام و مصافحہ کروں گا اور اس کا ثواب کماؤں گا.
اسی طریقے سے اگر راستے میں پتھر اگر پڑا ہوا ملا بیچ راستے میں تو میں اس کو مسلمان کو ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہٹا دوں گا، ٹھیک ہے. ابھی نیت کری مگر اس کو موقع ہی نہیں ملا، کوئی مسلمان راستے میں ملا ہی نہیں کہ اس سے سلام و مصافحہ کر کے ثواب کماتا، مگر نیت کی ہوئی تھی. اس طرح راستے میں پتھر اس کو ملا ہی نہیں بیچ کے اندر، مگر نیت کی ہوئی تھی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کری مگر عمل ابھی ہوا نہیں ہے، مگر اس اچھی نیت کی وجہ سے بھلے عمل ہوا نہیں ہوا، ثواب اس کو مل جائے. کیا بات ہے، یہ ثواب کا میٹر شروع ہو گیا، ثواب کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو امیر سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چند لب ہلانے سے، یعنی تھوڑی لب کو حرکت دینے سے، زبان کو حرکت دینے سے اگر ثواب حاصل ہو جاتا ہے اچھی اچھی نیتیں کر لینے سے، تو پھر بندے کو اچھی اچھی نیت کر لینی چاہیے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں بھی داخل کر دے. امیر سنت نے تو یعنی الحمدللہ اس دور میں جو درس دیا ہے نیتوں کے حوالے سے، آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ رسائل لکھے جا رہے ہیں الحمدللہ نیتوں کے حوالے سے. اور امیر سنت کا خود کا ہی معمول ہے، جب مدنی مذاکرے کی تشریف لاتے ہیں تو باقاعدہ اپنے نیتوں والا ایک پمفلیٹ اپنے وہ روم میں جو لگایا ہوا ہے، باقاعدہ نیتوں کو پڑھتے ہیں پھر تشریف لاتے ہیں. اچھا پھر کئی چیزوں کی ہمیں نیت دیتی، کھانا کھانے کی نیتیں باقاعدہ فیضان سنت کے اندر موجود ہے نا، کہ یہ نیتیں کر لیں. اچھا پانی پینے کی یہ نیتیں ہیں، اور بھی کئی ساری چیزوں کی الحمدللہ نیتیں ہمیں دی ہیں. تو اگر نیت ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب اس سے ملے گا. مزید بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف، ان کی فرمائشوں کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اختاری جے پور سے عرض کر رہا ہوں. ایک نئے صبح پروگرام میں آپ سے کلام کی عرض ہے کہ آپ یہ کلام سناتے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، مفتی احمد احمد خان نعیمی کا کلام ماشاءاللہ بہت زبردست. انشاءاللہ سناتے ہیں. نعت خان سے گزارش ہے کہ 2-4 اشعار سنا دیجیے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، قدموں پہ صدقے ہوتا، قدموں پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. قدموں پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے. مجھے طرف کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. مجھے طرف کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آرزویں ہیں، کیا تمنا ہیں. بزرگوں کا تو اپنا ہی انداز ہے نا. کتنی پیاری آپ دیکھیں نا تمنا کی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی خاک سے بار بار لپٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مدینہ کی خاک تو نہ بن سکے، لیکن ایک کاش کہ مدینہ طیبہ کی خاک کو اپنے سر پر ملنے میں کامیاب ہوں، اور ایک کاش ایسا کرم ہو کہ ہم قبر میں جائیں تو مدینہ کی خاک ہمارے ساتھ ہو. انشاءاللہ اسی خاک کے مدینہ کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اپنا بیڑا پار ہوگا. رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلے، میرا دل بنے یادگار یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک کاش یہ تمنا یقیناً بزرگوں نے کی ہے، اور یہ زبردست ایک عاشقوں کے قلم سے لکھی گئی ہے. اللہ ہمارے حق میں یہ تمنا قبول فرمائے. تو ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح. الحمدللہ گفتگو ہم کر رہے تھے. ٹاپک ہمارا آج کا چل رہا تھا نیت. نیت کے حوالے سے الحمدللہ قرآن و حدیث سے بھی ہم نے کچھ باتیں سنی. حدیث کریم بھی ماشاءاللہ ہمارے عیسی صاحب نے بیان کی، اور نیت کی اہمیت کتنی ہے یہ بھی ہم نے سنی. قاری صاحب نے ماشاءاللہ کچھ روایتیں اور واقعات بھی سنائے. میں چاہوں گا کہ حاجی صاحب کی طرف سے بھی کوئی مزید نیت کے حوالے سے کوئی واقعہ یا کوئی آپ بیان فرمانا چاہیں. جی، منقول ہے جی. کہ دو بھائی تھے بنی اسرائیل میں. اچھا. ایک عابد و زاہد تقوی و طہارت والی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ دوسرا فاسق و فاجر گناہوں میں زندگی بسر کر رہا تھا. اس عابد کی یہ خواہش تھی کہ کسی دن محراب میں مجھے شیطان کو میں انسانی شکل میں دیکھوں. اچھا. اور ایک مرتبہ شیطان انسانی بھیس میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی 40 سال کی عمر آپ نے اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں، روزہ، عبادت اور شب بیداری کر کے آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال کے گزار دی، جبکہ آپ کا چھوٹا بھائی اس نے دیکھو 40 سال عیش و عشرت اور خوب مزے کی زندگی گزاری. اب مزید آپ کے پاس 40 سال اور ہیں. جتنی زندگی آپ جی چکے ہیں اتنی ہی زندگی اور مزید ہے. میں آپ کو مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ 20 سال اپنے بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں منا لیں، گناہ کر لیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، آزادانہ زندگی گزار لیں. پھر بقیہ آخر کے 20 سال توبہ تلک کر کے گناہ سے جو ہے اچھی توبہ کر کے پھر نیک بن کر کے جو ہے رب کے حضور حاضر ہو جانا. شیطان کا یہ مشورہ عابد کو سمجھ میں آ گیا. شیطان دھوکے باز ہے، انسان کا کھلا دشمن بھی ہے. اب وہ اوپر والی منزل سے نیچے کی طرف جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف کہ وہ 40 سال میں نت نئے انداز جو گناہوں کے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ اس سے سیکھے اور گناہوں پر معاذ اللہ اس کے ساتھ میں گویا گناہوں بری زندگی کا آغاز کرے. دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے بھائی کو جو فسق و فجور میں گناہوں میں جو ہے رنگ رلیاں مناتا ہوا 40 سال اس نے گزار دیا تھا، اس کو رب تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی. سبحان اللہ. اب یہ اپنے نیچے والے گھر سے جو ہے اوپر کی طرف اپنے بڑے بھائی کی طرف کہ ان سے جا کر میں توبہ کس طرح کروں، اپنی تقوی و طہارت والی، سنتوں والی، شریعت والی، دین کی پاسداری والی زندگی کیسے گزاروں، اللہ کو راضی کرنے والے کیسے اعمال کروں. میں جا کر بڑے بھائی سے پوچھوں. وہاں سے بڑا بھائی گناہوں کے ارادے سے چلا اور یہ چھوٹا بھائی جو ہے توبہ کے ارادے سے چلا. راستے میں دونوں بیچ میں ہی جو ہے وہ بڑے بھائی کا اوپر سے پیر جو ہے پھسل گیا اور دونوں بھائی گرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا. اللہ. اب حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دونوں کا حشر، ایک جو 40 سال نیکیوں والی زندگی گزار کر چلا تھا لیکن اب گناہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، تو اس کا حشر گناہوں والے انداز میں ہوگا، اس کا حشر و نشر. اور وہ چونکہ 40 سال اگرچہ گناہوں والی زندگی گزار چکا تھا لیکن اب توبہ کے ارادے سے چلا تھا، تو رب تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کا حشر فرمائے گا. اللہ اللہ. کہ کوئی 70 سال کا بوڑھا، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی شریعت اور سنت کی پابندی نہ کی ہو، نہ خوف خدا سے کبھی اس کے آنسو بہے ہوں، کبھی کسی وائز کے، کسی مبلغ کے بیان سن کر کے اس کو توبہ کی توفیق ملی، رونا آ گیا اور اس نے اب رجوع کیا کہ نہیں، اب میں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نمازیں جو باقی ہے قضاء عمر بھی کروں گا، روزے باقی ہے وہ پورے کروں گا. اس طرح کر کے ارادہ کر کے گھر کی طرف چلا. ابھی یہ محفل سے اجتماع سے اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، گھر تک پہنچا نہیں ہے، ابھی ایک بھی نماز اس نے ابھی اس دن کی بھی پڑھی نہیں، نہ 70 سال کی نمازوں کو قضا کیا ہے، نہ روزے قضا کیے. لیکن رب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، توبہ کے ارادے سے چلنے کی برکت سے رب تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہوں کو مٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ واقعی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے، فرشتے جب بندے کا نام اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم عز و جل ان سے ارشاد فرماتا ہے، اکتب لی فلاں کذا و کذا، فیقول یا رب
انہو لم یعملہ فیقول انہو نواہ، یعنی اس کے لیے ایسا ایسا ثواب لکھو. فرشتے عرض کریں گے مولا اس بندے نے تو یہ اعمال ایسے کیے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی. نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھوا رہا ہے. نے اس کے دامن عمل میں گویا ثواب کرنے کا دیا جا رہا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیلی ایک آبادی سے گزر ہوا ان کا، تو دیکھا کہ ان پر قحط سالی کا دور دورہ ہے، لوگ جو ہے دانے دانے کو ترس رہے ہیں. صحیح. اس بنی اسرائیل کے دل میں نیت ہوئی کاش کہ میرے پاس اتنی رقم ہوتی، میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا، یہ سامنے جو ٹیلا نظر آ رہا ہے جو چھوٹا سا پہاڑ ہے یہ اناج کا ہوتا، میں پورا اناج کا یہ ٹیلا جو ہے میں ان آبادی والوں پر تصدق کرتا، ان کو خیرات کرتا، ان کی بھوک اور پیاس مٹاتا. اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی جا کر آپ کے اس امتی کو کہہ دو کہ جس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ پہاڑ اگر اناج کا ہوتا تو میں تصدق کرتا، ہم نے اسے صدقہ کرنے کا پورا ثواب عطا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ ہے نیت کی برکت. الحمدللہ. علی بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں. سبحان اللہ. رب تعالیٰ کی رضا کے حصول کا بھی یہ ذریعہ ہے. کیا بات. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر بڑی تاکید فرمائی، بلکہ امام شافعی کا قول بھی ہم نے سنا کہ یہ سلوس الاسلام سے ہے نا. تو عمل فعل اور اس کے ساتھ میں جو ہے نیت، تو جتنی اچھی نیتیں ہم شامل حال فرمائیں گے، میری سنت بھی ہمیں یہی ذہن دیا ہے ہر کام سے پہلے اچھی نیت شامل فرما لے تو وہ مباح کام جو مباح ہیں لیکن اچھی نیت کی برکت سے وہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یقیناً نیت بہت اہم ہے نا قاری صاحب. اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ اگر نیتیں کرے، وہ روایت بھی ہے نا قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا اور سخی سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا میں نے تیرے لیے میں نے سخاوت کی، خوب مال خرچ کیا. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ سخی کہیں، اور وہ تو کہہ لیا گیا. وہ بھی نیت، اصل تو نیت ہے نا، وہ ریاکاری کی نیت اس کی تھی، دکھاوے کی نیت تھی، تو اس کو پوری زندگی اس نے سخاوت کی، کچھ فائدہ نہیں ہے. شہید کو لایا جائے گا، اس نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کیا، لیکن نیت چونکہ اللہ کی رضا کی نہیں تھی، قیامت کے دن اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا گا. قاری کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا مولا میں نے تیرے لیے تیرے پاکیزہ کلام کی میں نے تلاوت کی، اس کا درس لوگوں کو دیا. کہا جائے گا کہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، وہ کہہ لیا گیا، فرشتہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تو نیت اگر ناظرین فساد ہو جائے، بری نیت اگر انسان کے اس میں جو نا وہ دل میں آ جائے، تو بری نیت کا یہ انجام ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی آپ نے یہ جو حدیث پاک سنائی، واقعی میں یہ تو ڈرا دینے والی بات ہے. جی. آج کل ہمارے جو بھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ جو حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جن کے پاس منصب ہے، چاہے وہ دینی منصب ہے یا دنیوی منصب ہے. دینی منصب کے اپنے مثالیں پیش کی، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو. اب بندہ اس کی نیت پر غور کریں کہ بھائی میں حج کس لیے کر رہا ہوں، میں عمرہ کس لیے کر رہا ہوں، میں کیا نام عالم بن رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے. اگر نیت میں فساد ہوا تو جیسا کہ آپ نے روایت کا جو خلاصہ بیان کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دو. اور واقعی میں اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا کہ ساری زندگی ہم نے جس چیز کے لیے کوشش کی پھر ہمیں وہی چیز ہاتھ نہ آئے. تو واقعی میں نیت میں اگر فساد ہو جائے تو اس کی ایسا وبال آتا ہے. ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے سناتا ہوں ناظرین کو، تاکہ ہمیں یہ سبق ملے، عبرت ملے کہ ہم اگر نیت ہماری کسی کام کے اندر خراب ہو جاتی ہے نا تو وہ کام سمجھو سرے سے خراب ہی ہو جاتا ہے. اس کام کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دوران ایک شخص کے گھر پر قیام ہوا. تو وہ جو شخص جس کے گھر پر قیام ہوا تو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. تو میزبان نے شام کو اپنے گائے کا دودھ دوہا. تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ انوکھی گائے اتنا دودھ دے رہی جو 30 گایوں کے برابر ہے. 30 گایوں کے دودھ کے برابر اس نے اس انوکھی گائے نے دودھ دیا. تو بادشاہ نے دل ہی دل میں اب وہ سوچ لیا کہ یہ جو انوکھی گائے ہے نا یہ میں اس کو چھین لوں گا. اس نے اس کی چھین لینے کی نیت کری. بری نیت اس کے دل میں آ گئی بادشاہ کی کہ یہ انوکھی گائے جو 30 گایوں کے دودھ کے برابر دودھ دیتی ہے تو میں اس گائے کو چھین لوں گا. دوسرے روز شام میں جب اس گائے کا دودھ نکالا گیا تو وہ آدھا بھی نہ نکلا. تو اس پر بادشاہ کو تعجب ہوا کہ کل تو اس نے 30 گایوں کے برابر دودھ دیا تھا، آج تو اس سے آدھا بھی نہیں نکلا.
اس کی وجہ کیا؟ تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، کیونکہ جس کی نحوست سے آج یہ دودھ آدھا ہو گیا ہے، بادشاہ ظالم ہو تو جو برکت ہوتی وہ ختم ہو جاتی، اس طرح اس کا کہنا تھا میزبان کا۔ اب یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر، یہ بات سن کر، بادشاہ نے دل ہی دل کے اندر وہ جو انوکھی گائے تھی ظلمن لینے کی، اس کی نیت کو ترک کر دیا۔ اب اگلے دن پھر جب وہ میزبان گائے کا دودھ دھونے گیا تو دودھ تو پھر پہلے جتنا نکلا تھا پھر واپس اتنا دودھ نکلا، تو پھر بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کرنے کی جو نیت تھی وہ اس نے ترک کر دی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایران کے بادشاہوں کو پہلے کسرا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس طرح کہ مصر کے جو بادشاہ ان کو فرعون کہتے ہیں، تو اس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کسرا ایک مرتبہ اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے پاس پہنچا، تو اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس نے پانی مانگا، تو ایک دم سے بچی گنے کا رس لے کر آئی۔ اب جب اس گنے کا رس اس بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور میٹھا اور تازہ رس تھا، تو اس کو بہت اچھا لگا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ اتنا عمدہ اور اتنا مٹھاس والا رس کیسے بنا لیتی ہو؟ تو کہا کہ ہمارے باغ کے اندر عمدہ وار اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو نچوڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رس نکالتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک گلاس مجھے اور لا کر دے دو۔ اب جیسے وہ بچی ایک گلاس اور لینے کے لیے گئی، پیچھے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ جو باغ ہے یہ باغ میں لے لوں گا اور اس کے بدلے میں اپنا دوسرا باغ دے دوں گا۔ ابھی اس نے یہ بری نیت کی تھی، اتنے میں وہ بچی چلاتی ہوئی روتی ہوئی آئی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیسے علم ہوا کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی؟ حالانکہ وہ لڑکی جانتی نہیں تھی کہ بادشاہ ہے، مگر تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس کا پتہ اس لیے ہوا کہ پہلے آسانی سے گنے کا رس یہ نکل جایا کرتا تھا، ابھی میں نے کتنا زور لگایا، کتنی کوشش کی، مگر رس نہیں نکلا۔ اب فوراً ہی بادشاہ نے جو اس باغ کو ہڑپ کرنے کی نیت تھی، ظلمن ہڑپ کرنے کی نیت تھی، اس نے وہ نیت ترک کر دی، چھوڑ دی۔ پھر کہا کہ اب جاؤ، اب گنے کا رس نکال کر لے کر آؤ۔ تو اب اس بار جاتی ہے تو گنے کا رس آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا ان دو واقعات سے کہ کام اچھا ہو، ٹھیک ہے، کام اچھا ہو رہا ہو مگر نیت خراب ہو جاتی ہے نا، تو اس کام کے اندر سمجھو خرابی آ جاتی ہے، اس کام کے اندر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ ذہن ہو کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کرے، جائز کام کرے، ثواب اچھا کام کرے، تو اس سے پہلے اپنے جو نیتوں کا قبلہ ہے اس کو درست کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا عمل یعنی کہ سارا آپ کا جو بھی کیا وہ سب دھرا کے دھرا رہ جائے، اور آپ جیسے اب آج کل ہمارے ہیں یعنی کہ خاص کر عورتیں ہوں یا مرد ہو جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اب ان سے اگر پوچھے، جیسے کسی کے گھر پہ دستک دی، تھوڑا دیر ہو گئی تو پوچھا، وجہ پوچھی کہ بھائی کیوں دیر ہو گئی، تو بتاتے کہ ارے میں عشاء کو چاشتے کے نوافل ادا کر رہا تھا، ارے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا تھا۔ اس طرح کر کے وہ اپنے جو عمل ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب بندہ اس وقت سوچے کہ سامنے والے نے مجھ سے وجہ پوچھی ہے، بھائی لیٹ کیوں ہوا، بول سکتے ہیں نا کہ بھائی میں کسی اپنے ذاتی کام کے اندر تھا، مگر آپ اگر اپنے زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں عشاء کو چاش کے نوافل پڑھ رہا تھا یا تہجد ادا کر رہا تھا، یا جیسے اب صبح صبح اگر کوئی آنکھ مسلے، ٹھیک ہے، یا بار بار اس کو بولتے جمائیں آئے تو کوئی پوچھے یار کیا بات ہے آج احمد رضا بھائی آپ کی نیند لگتا پوری نہیں ہوئی ہے، تو آپ فوراً اگر یہ اپنی زبان سے بولیں کیا کرے یار، آج رات کو اٹھا اور عبادت کری، قرآن پاک کی تلاوت کری، تہجد پڑھی، اس وجہ سے نیند کم ہوئی ہے، تو اب یہ بولنے کی ضرورت کیا، نیت کیا ہے، بندہ غور کرے۔ واقعی بعض لوگوں کی جو نا یہ عادت تھی کہ بات میں نیکی گنانے ڈنکا بجاتے اپنی باتوں کا کہ میں نے حج اتنے کی ہے، میں نے نماز اتنی پڑھی، اللہ کا شکر ہے اتنے طواف کر چکا ہوں۔ بھائی صاحب کو تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوا، کیا فرمائیں صاحب ہے کوئی اس طرح کا؟ امیر سنت نے یہاں بڑی اچھی ہم کو ذہن سازی کی ہے۔ جی آپ نے فرمایا کہ میں نے قصدن جو ہے یہ بھلا دیا کہ میں نے کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، یاد ہی نہیں رکھا۔ ورنہ اگر آدمی سوچے تو اس سن میں 1980 میں پہلا حج کیا تھا، اس کے بعد یہ اگر ذہن لائے تو سب آ سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول کہ بندہ مخلص اس وقت ہے جب گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے نیکیوں کو بھی چھپائے سبحان اللہ، تو وہ مخلص ہے۔ تو یہ نیکیوں کو چھپانے والا ذہن، اور واقعی ہمیں اخلاص کا پیکر بننے کے لیے اسلام نے دعوت دی ہے، جیسے کہ
ایک اور سلسلے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کے مدعو تھے اور اس میزبان نے کہا کہ وہ دوسری مرتبہ سفر حج والا برتن ہے اس میں حضرت کو کھانا پیش کیا جائے، تو وہ بڑے اگرچہ مالدار تھا، آپ نے فرمایا اے مسکین تو نے 2 حج ایک جملے میں ہی بیچ دیے کہ دوسری مرتبہ جو حج کرنے گئے تو پتا چلا 2 حج کر چکے اور وہ دوسری مرتبہ سفر حج سے لائے ہوئے برتن میں کھانا پیش کرنا، تو پتا چلا کہ ہمیں ابھی رسول اللہ نے جو ذہن دیا نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، کیا بات، نیکی کرے بھول جائیں، گناہ ہم کتنے کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتے، نیکی کبھی کر لی تو اس کو سال تک ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اچھا اب تو ایسا دور چکے میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہے نا، اب جو ہم نے ابھی جملہ کہا نا، تو اب تو جملہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ جی بالکل، اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی نیکی کرتے تو چلو محل والوں کو پتا ہوگا، لیکن اب نیت کرتے ہیں تو وہ دنیا دیکھتی ہے اس کو نا کہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے۔ تو خیر نیت میں نیت بھی اچھا، اس میں اگر اچھی نیت ہو سکتا ہے ثواب ملے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے جن کے چاہنے والے ماشاءاللہ لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، اگر وہ اس نیت سے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب الحمدللہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو اب ان کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ تہجد پڑھنے والے بن جائیں، ہے نا۔ کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ کہہ دے کہ الحمدللہ میں جو ہے نا سونے سے پہلے صلاۃ و توبہ پڑھتا ہوں۔ کوئی عالم دین ایسے ہوں جو ماشاءاللہ جن کی ہزاروں جو ہے نا پیروی کرنے والے ہوں، جن کے پیچھے چلنے والے، جن کے بیان سننے والے ہوں، تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں الحمدللہ یہ صلاۃ و توبہ پڑھنے والے بن جائیں، وہ بات الگ ہے۔ لیکن میں اور آپ غور کریں نا، ہمیں جانتا کون ہے، تو ہمارا کیا مطلب یہ ڈنگ کے کی چوٹ پر یہ چیزیں بتانے کا مقصد، تو نیت کا غور کریں۔ بعض جگہ ضرورت ہوتی بھی ہے بتانے کی، وہاں پر بعض اوقات اپنی اعمال کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، بس وہی بات ہے کہ اپنے دل پر غور کریں۔ دل کے جو مفتی ہے اس سے آپ پوچھ لیں کہ میں جو کام یہ کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب خود ہی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیتوں کے حوالے سے مخلص بنائے، اپنی نیتوں کو اللہ صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ کام کر کے کریں کہ جناب میں جو کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ اب مثال طور پر مخیر حضرات ہیں، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب مسجد میں پیسے دینے ہیں تو نام میرا آنا چاہیے کہ جناب فلاں رئیس صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے دے۔ کیا مطلب یہی تو ہے نیت کا فساد، کہ آپ کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ لوگ جو ہے نا میرے نام کا ڈنکا بجائیں۔ تو ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اللہ کے لیے اگر نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہے نا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو بے غرض ہو کر صرف اس نیت کے ساتھ عمل کریں کہ جزا دینے والا میرا رب ہے، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ بہت ساری گفتگو ہم نے آج کے پروگرام میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اخلاص دے، اللہ میری بھی نیت ایک کاش کے صاف کر دے، اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح کی بہت ساری گفتگو جاننے کے لیے، سننے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا، FGN چینل کو دیکھتے رہیں، بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھے لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا
کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ یا رب کریم عز و جل ہم سب کو نیت میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری نیتوں کو ستھرا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا، مولا کریم اپنا مخلص بندہ بنا، اپنا مخلص بندہ بنا، ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا۔ اے اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مولا سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں یا اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، سب کو چین سکون عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔